آج 14 اگست ہے. یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے. 78واں یوم آزادی قوم عوام بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان، کوئی قوم وہ کسی کی غلام نہ ہو، کسی کی پابند نہ ہو، اس کے رحم و کرم پر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ اپنی مرضی سے، آزادی سے عمل کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، اور اس کی زندگی میں اس کو دشمن کا، کافروں کا، ظالموں جابروں کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، اور اس کا علاقہ، اس کا ملک، اس کا خطہ پر امن ہو. تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں سفر کے لیے مانوس کر دیا. ان کے لیے یہ سفر آسان کر دیے. ان کو اس کے شکریہ میں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک سے نجات دلا کر کھانا دیا، کھانے کا ساز و سامان دیا، کھانے کے وسائل دیے، اور ہر قسم کے خوف کو، خطرے کو ختم کر کے ان کو امن سے نوازا. جس رب نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں. اس چھوٹی سی صورت میں خوف کا ختم ہو کر امن کا حاصل ہو جانا، اور بھوک اور پیاس اور غربت کا ختم ہو کر رزق کی فراوانی کا حاصل ہو جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نعمتیں ادا کرتے ہیں تو ان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کو اپنایا جائے، اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کے احکامات کو اپنے اوپر، اپنے
اپنے خاندان پر، اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں نافذ کیا جائے۔ یہ ہے آزادی کا، امن کا، رزق کی فراوانی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ۔ تو یہ آزادی، رہنے کی آزادی، کاروبار کی آزادی، گھومنے پھرنے کی آزادی، ہر قسم کے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کی آزادی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ نعمت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے اور اس سے صحیح معنی میں ہم مستفید ہو سکتے ہیں جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو پھر یہ نعمت واقعتاً نعمت ہوگی، اور پھر یہ نعمت برقرار رہے گی، اس کا سلسلہ قائم اور دائم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آزادی کی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تم زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں خطرہ تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، ختم نہ کر دیں، یہاں سے جلا وطن نہ کر دیں۔ فآواکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، تمہیں وطن دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہارا تعاون کیا، تمہاری حفاظت کی، تمہیں مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا، تمہاری غربت کو ختم کیا، تمہارے افلاس کو ختم کیا، تمہاری معیشت کو مضبوط کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر بھی آزادی کی نعمت کا ذکر ہے، اور پھر اس پر اللہ کے شکر ادا کرنے کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ کے اندر نہایت کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کب کس کو قتل کر دیا جائے، اغوا کر لیا جائے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ہر وقت اس خطرے میں رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکالا، مدینہ طیبہ میں ان کو جگہ دی اور ساتھی دیے، حکومت قائم ہو گئی، امن کے ساتھ رہنے لگ گئے، معیشت مضبوط ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے، فرمایا لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ
ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی جیسی، رزق کی فراوانی جیسی، امن و امان جیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو ہم بھی، ہماری قوم وہ آزادی کا دن منا رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انگریزوں سے نجات عطا فرمائی، ہندوؤں سے نجات عطا فرمائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، ان کے لیے اپنے مذہبی جو روایات ہیں، اعمال ہیں، ان کو کھلی آزادی کے ساتھ ادائیگی کرنے میں مشکل آ رہی تھی۔ آئے دن ہندوؤں کے ساتھ فسادات ہوتے رہتے تھے، جھگڑے رہتے تھے، اور انگریزوں کی غلامی اس کے علاوہ تھی۔ مسلمان مالی طور پر بھی کمزور تھے، اور تمام بڑی بڑی پوسٹوں پر غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ مسلمان نیچے سے نیچے چلے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کر کے کہ اگر ہمیں الگ خطہ مل جائے، الگ ملک مل جائے، ہمیں آزادی مل جائے، تو ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کی توحید کو اپنے ملک کے اندر عام کریں گے، اللہ کے دین کو اپنے ملک کے اوپر نافذ کریں گے۔ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری گھر کی زندگی، ہماری بازار کی زندگی، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ ان وعدوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، اس وقت کے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں اس بات کا ثبوت ہیں۔ قرارداد پاکستان جو ملک کے آئین کا حصہ ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع دینے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ کافروں، عیسائیوں، انگریزوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ہماری دعاؤں کے نتیجے میں، ہماری محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن ہم نے سارے وعدے بلا دیے، ساری دعاؤں کو بھول گئے کہ ہم نے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور ساری قربانیوں کو بھول گئے۔ 20 لاکھ کے قریب، 20 لاکھ مرد و خواتین، بچے اور بوڑھے اس آزادی کے موقع پر شہید ہوئے، قتل کیے گئے، بے دردی سے ذبح کیے گئے، کنووں کے اندر گرائے گئے، ریل گاڑیوں کو روک روک کر ذبح کیے گئے، پیدل قافلوں کو لوٹا گیا اور پھر قتل بھی کیا گیا۔
2 करोड़ के करीब आबादी ने हिजरत की, अपने देहातों को, अपने कारोबारों को, अपनी ज़मीनों को, अपने बागात को, अपने साजो सामान को, अपने मवेशियों को, सबको छोड़ छाड़ कर खाली हाथ, खौफ के साथ, डर के साथ, छुप छुपा कर हिजरत की। इतनी बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क हासिल किया गया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मज़ीद नेमतें और इनामात होने थे उसका सिलसिला रुक गया। अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, अगर बस्तियों वाले, शहरों वाले, मुल्कों वाले अल्लाह से सही माना में डरें, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह के दीन पर अमल करें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसको मुल्क के अंदर नाफिज करें, अपने सारे निज़ाम उसके मुताबिक चलाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के खजानों के दरवाजे खोल देते थे, आसमान के बरकतों का नज़ूल होता है। लेकिन हम इससे महरूम चले आ रहे हैं क्योंकि हमने सारे वादे बुला दिए, सारी कुर्बानियों को बुला दिया। तो हमें इस दिन पर तजदीद अहद करना चाहिए, दोबारा अपने तर्ज अमल को बदल कर सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो मुल्क दिया है, ये जो खित्ता दिया है, ये कोई छोटी मामूली नेमत नहीं है। अगर इसका अंदाज़ा लगाना हो तो इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात को देख लें कि उनके लिए कितनी आए दिन रोज़ाना परेशानियां हैं, उनके लिए वहाँ रहना कितना मुश्किल है। और कश्मीर के मुसलमानों को देख लें कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जबकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाहरग है। एक लिहाज से अभी हमारी आज़ादी नामुकम्मल है। कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जब तक वो आज़ाद नहीं होता पाकिस्तान की आज़ादी नामुकम्मल है। किसी किस्म के जश्न और शोर शराबे की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि उसके बाद भी सिर्फ यही नहीं कि खित्ता मिल जाए और आराम से रहना शुरू कर दें, नहीं, दूसरे इलाके के मुल्कों के जो मुसलमान हैं उनकी फ़िक्र करना भी हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी मदद करना, उनका तावन करना, उनकी आज़ादी के लिए कोशिश करना, ये भी हमारे हुक्मरानों की, हमारी फ़ौज की, हमारी अवाम की, हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमें अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की हर किस्म की नाफरमानी से तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल की हर किस्म के हुक्म की खिलाफ वर्जी को छोड़कर सच्चे जज्बे के साथ कुरान और सुन्नत को अपनाते हुए अपने तमाम मामलात उसकी रोशनी में चलाते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआएं करते हुए कि या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क को मजबूत फरमा, हमारे कश्मीरी भाइयों को हमारे साथ मिला और हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मेहनत करने की, उनके लिए काम करने की तौफीक अता फरमा और उसके बाद हमें इतनी मजबूती अता फरमा कि हम दूसरे दुनिया के मुसलमानों के लिए भी कुछ काम कर सकें, बल्कि जो काफिर लोग हैं, काफिर हुकूमतें हैं, उनको इस्लाम की दावत दें, उनको इस्लाम के अंदर दाखिल करें और उनको बताएं कि ये इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है, कामयाबी का दीन है, दुनिया के अंदर तरक्की का दीन है, अल्लाह को राज़ी करने वाला दीन है, आखिरत की कामयाबियों का दीन है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपने जिम्मेदारियों को महसूस करें और अल्लाह तबारक व तआला की इस दी हुई नेमत की कदर करें,
اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، صحیح عقیدہ اپنائیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اعمال کے اندر بہتری پیدا کریں اور اپنے نظام کو، اپنے قانون کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کریں، تو پھر دنیا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کے راستے کھلیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔